اب آج کے درس میں اللہ نے کافروں سے دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ دوستی نہ کرنے کا اصل حکمت کی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک قسم کا پیشن گوئی بھی کی اللہ رب العزت، حقیقت سامنے لا دی، اور ساتھ توقع بھی دلائی کہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہیں رہے گا۔ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے غلطی ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی راز مشرقین مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی کہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے کافروں کے ساتھ مقاطعہ کا حکم دیا اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی کہ ان کے ساتھ تعلقات کو قطع کر دیں اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی۔ فرمایا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں ہو سکتے، نہ انہیں اپنا رازدار بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے ہر صورت میں، کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر وہ ہر صورت میں تمہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اہل ایمان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں کہ تم نے یہ کام اپنے بیوی بچوں کی مصلحت کے لیے کیا ہے، مگر قیامت والے دن رشتہ دار، اولاد اور مال کسی کی کام نہیں آئے۔ پھر فرمایا تمہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے، اسوہ حسنہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے اپنے قوم، برادری، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی گزارش کا اظہار کر دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت ہی رہیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہیں گے، دوستی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے گے، تو لہذا نفرت، عداوت اور بغض کا دیوار حائل رہے گی ہر صورت میں۔ درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دعا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کا تخت مشق نہ بنائے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے کافروں سے دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ دوستی نہ کرنے کا اصل حکمت کی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک قسم کا پیشن گوئی بھی کی اللہ رب العزت، حقیقت سامنے لا دی، اور ساتھ توقع بھی دلائی کہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے، بدل دے۔ تو اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کی درمیان دوستی کا فضا قائم کر دے، اور وہ تمہارے دوست بن جائے، تمہارے سے تعلقات استوار ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ مگر جب تک درمیان میں کفر کی دیوار کھڑے ہیں تو وہ کھڑے رہیں گے، وہ ہمیشہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ہمیشہ نقصان پہنچانے کی ہی برپائی دیتے ہیں۔ تو ایسی حالات میں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، تو تم اس قانون کی پابندی کرو، مگر نا امید نہ ہونا۔ عسى الله ان يجعل، شاید کہ تمہارے اور ان کی درمیان اللہ تعالیٰ دوستانہ تعلقات قائم کر دے، بالکل نا امید نہ ہونا۔ عسى الله ان يجعل، تمہارے درمیان اور ان کافروں کی درمیان دشمنی کی دیوار کھڑے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے کفری کی، ان لوگوں نے شرک کی ہے، اور جب تک وہ لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں نہ، تو تمہارے ساتھ اور ان کے ساتھ دشمنی اور نفرت و بغض کا دیوار کھڑے، اب ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے، لیکن نا امید نہ ہونا۔ اس لیے نا امید نہ ہونا کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کی درمیان دوستی کا فضا قائم کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایمان اسلام قبول کر لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے کہ تم سے ان کی دوستی ہو جائے گی، اور ان سے بھی ان سے تم سے دوستی ہو جائے، تو اس بات کے اوپر تم نا امید نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھا کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ نے بدترین دشمنوں کی دلی میں بھی بدترین دشمنوں کی دلی کو پھیر دی، اور وہ ایمان لے آئے، جس سے فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کچھ سات آدمی باقی ہے، ابو جہل اور اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اور میرے دوستوں حضرت ابو سفیان وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، مگر انہوں نے ان کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے لگا حضور اب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کی بات، یہ مشرکین مکہ میں سے سب سے بڑے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو سفیان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اسلام کے لیے قبول فرما لے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ اس کی بعد جب فتح مکہ حاصل ہوئے، فتح مکہ کے وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لی۔